اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ، اما بعد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اپنے تمام ناظرین اور دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ہماری بحث عقائد کے سلسلے میں تھی، جو اصول دین ہیں، یعنی توحید، عدل الہی، نبوت، امامت اور معاد اور قیامت۔ عقائد کی بحث میں عرض یہاں تک گفتگو ہماری پہنچی کہ جس طریقے سے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس ہدایت کے انتظام میں اس نے انسان کو عقل عطا کی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں اپنے عقل کے ذریعے سے حل کر لیتا ہے۔ عقل سے پہلے بھی خداوند عالم نے انسان کو کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنی بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جیسے انسان کے خود کے قوائے حسیہ جو ہیں، بہت ساری چیزیں آنکھ کے ذریعے، بہت ساری چیزیں اس کی زبان کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، سننے کے ذریعے، یہ تمام وہ قوتیں ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے انسان کو عطا کی ہیں، بلکہ ان تمام قووں میں اور قوتوں میں اور حسی قدرت میں دوسری مخلوقات بھی شامل ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایک قوہ ادراکیہ ہے، عقل ناطقہ ہے، کہ جو انسان کو عطا کیا خداوند عالم نے، کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی ان ضرورتوں کو پورا کر لیتا ہے کہ جن ضرورتوں کو اس سے پہلی والی دی ہوئی طاقتوں کے ذریعے وہ پورا نہیں کر سکتا تھا، تفکر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے۔ لیکن پھر بھی انسان کے سامنے اتنے سارے مسائل ہیں اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو سعادت تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ اس دنیا کی محدود زندگی کے لیے خلق نہیں ہوا ہے۔ اس کا مبدا اور اس کا منتہا، اس کی منتہا کہ جہاں اس کو نائل ہونا ہے، پہنچنا ہے، یہ ایک ایسا گویا سلسلہ ہے کہ جس میں وہ ان تمام وسائل کے ذریعے سے اپنی ان ابدی سعادتوں کو اور ابدی کمالات کو پانے کے لیے اس کو ایک اور قدرت کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، کہ جس کے ذریعے سے وہ ان ضرورتوں کو بھی پورا کر سکے، کہ جس سلسلے میں میں نے گزشتہ بحثوں میں عرض کیا تھا۔ یہاں پر عقل قاصر ہے، محدود ہے، اس کا علم محدود ہے۔ محدود عقل کے ذریعے سے وہ لامحدود دنیا کے سلسلے میں، یعنی آخرت کے سلسلے میں، یعنی جنت کے سلسلے میں، معاد کے سلسلے میں، اپنی عقبہ کے سلسلے میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا لطف الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو خداوند عالم نے اپنے اوپر فرض کیا ہے کہ اس انسان کو اس طریقے سے اس کائنات میں ایسے بغیر اس وسیلہ ہدایت کے چھوڑ نہ دے۔ لہذا خداوند عالم نے جس طریقے سے ہدایت باطنی کا انتظام کیا، یعنی نبی باطن کا، ہادی باطن کا، کہ جس کو عقل کہا جاتا ہے، اس نے ایک ظاہری حجت کا بھی انتظام کیا، ظاہری ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ وہ اس کی طرف سے نبی خداوند عالم نے نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں کے ساتھ اس اصل ہدایت کو بھیجا جس کو وحی کہتے ہیں، وحی الہی، کہ جو انسان کی اب ان ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے کہ جن ضرورتوں کو اس سے پہلے والی دی ہوئی طاقتیں جو انسان کو دی گئی تھی پورا نہیں کر پا رہی، یعنی اب عقل قاصر ہے وہاں۔ یہ جو وحی ہے، یہ وحی خداوند عالم، اس وحی کو خداوند عالم نے انسانوں کے لیے خلق کیا کہ وحی کی تعلیمات کے زیر نظر اب انسان اپنی ان ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، ان کی تعلیمات کو فالو کرنے کے بعد اپنی حقیقی کمال کو پا سکتا ہے، اپنی ابدی سعادت کو پا سکتا ہے، اپنے واقعی اور حقیقی اچھے اور برے کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن کیا تنہا وحی کی تعلیم دے دی جائے اور وہ سمجھ جائے؟ نہیں، خداوند عالم خود ہم کو آ کر کے اس تعلیم کو دے۔ اچھا، ہم عاجز ہیں کہ اس سے ڈائریکٹ کوئی چیز لے سکیں، لہٰذا اس نے ایک واسطہ فیض کو بنایا ہے،
اس فیض رسانی کے وسائل بنائیں، وسائط بنائیں، انہی وسائط کا نام انبیاء الہی رسول ہے۔ اب یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنی اس دین کو، دین اسلام کو، کہ جس دین اسلام کی پوری تشکیل وحی الہی کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس وحی کو ایک خاص موقع پر مکمل کر دیا، یعنی وہ تمام کلی فارمولے پہنچا دیے رسول اکرم کے ذریعے سے، یعنی دین اسلام اب دین خاتم قرار پایا۔ ہمارا پیغمبر، ہمارا آخری نبی، وہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پس دین آخری دین، پیغام آخری پیغام، یعنی وحی مکمل ہو گئی، نبی خود آخری نبی، لیکن انسانی معاشرے کو ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ باقی ہے، یعنی اس کی ضرورتیں ابھی باقی ہیں۔ اب ضرورت پڑی اس بات کی کہ اب اس انسانی سماج و معاشرے کو کیا رسول اکرم ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہ عقل اس بات کو قبول کرتی ہے، نہ انسان کی فطرت اس بات کو قبول کر رہی ہے، نہ اصلاً سنت الہی اس بات کو قبول کر رہی ہے کہ کسی بھی امت کو بغیر ہادی کے اور بغیر نبی کے اور بغیر اپنے نمائندے کے اس نے نہیں چھوڑا، بلکہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ہادی رہا۔ لہٰذا اب رسالت کے بعد، یعنی جب ہمارا آخری نبی اس دنیا سے جا رہا ہے، تو پھر اس نبوت کے بعد، اس آخری نبی کے بعد کون سا ایسا سلسلہ ہے جو انسان کی ان ضرورتوں کو پورا کرے گا جن ضرورتوں کو نبوت آ کر کے حل کر رہی تھی۔ لہٰذا میں نے عرض کیا کہ اب اللہ نے اپنی اسی لطف کے تحت، کہ جس لطف کے تحت نبیوں کو بھیجا تھا، اسی لطف کے تحت اس نے اپنی آخری نبی کے بعد امامت کے سلسلے کو شروع کروایا، اور اس امامت کا سلسلہ رسول کے ذریعے سے پہچنوا دیا گیا، اور رسول اکرم نے اس سلسلے کو پہچنوایا۔ لہٰذا اب یہاں سے بحث شروع ہو جاتی ہے امامت کی، یعنی وہی دلیل جو نبوت کے لیے دلیل ہے، وہی تمام ادلہ امامت کے لیے بھی ہمارے لیے گویا واضح اور روشن کر رہی ہیں کہ انہی دلیلوں کے ذریعے سے ہم امامت کو ثابت کریں گے، یعنی ضرورت ہدایت انسانی اس بات کی متقاضی ہے کہ کوئی نہ کوئی خداوند عالم کی طرف سے انتظام ہو، اس انتظام کا نام امامت ہے۔ یہاں تک بات واضح ہوئی۔ اب میں نے ایک بات عرض کی تھی، وہ یہ کہ جب ہم سلسلہ امامت کو مان رہے ہیں کہ ایک سلسلہ امامت کا ہونا ضروری ہے، عقل بھی ثابت کر رہی ہے، فطرت انسانی بھی ثابت کر رہی ہے، سنت بھی ثابت کر رہی ہے، رسول اکرم نے ایسا ہی انجام بھی دیا ہے، تو اس امام کی صفات کیا ہونا چاہیے؟ البتہ گزشتہ بحث میں اجمالی طور پر بیان ہوا تھا۔ تو اگر ہم اس فارمولے کی طرف توجہ کریں، یعنی اس ضرورت کی طرف توجہ کریں کہ کیوں ہمیں امام کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کیوں کو معلوم کر چکے، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان ضرورتوں کو پورا کریں جو خود سے پوری نہیں ہو سکتی، تو کوئی ایسا ہو جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، ہماری ضرورتوں سے واقف ہو، اور ہماری ضرورتیں لامحدود ہیں، ہم خود ضرور محدود ہیں، کیونکہ ہم جب تک اپنے آپ کو لامحدود تک پہنچا نہ دیں، ملا نہ دیں، یعنی ہمارا جو ہماری خواست ہے، ہماری چاہت جو ہے، وہ کبھی کسی محدود تک پہنچنے کے بعد ہم سیر نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک کہ ہم منتہی نہ ہو جائیں، مل نہ جائیں، اپنے آپ کو پہنچا نہ دیں اس کمال مطلق سے، جب تک ہمیں قرب الہی نہ مل جائے، رضا الہی نہ مل جائے، اس وقت تک کہ ہم سیر نہیں، راضی نہیں ہیں۔ تو اب کوئی ایسا ہو، اتنا علم رکھتا ہو خداوند عالم کی طرف سے، جو ہماری تمام، نہ کہ ہماری بلکہ ایک انسانی معاشرے کی قیامت تک ہونے والی تمام ضرورتوں سے واقف ہو، تمام پیچیدگیوں کا حل اس کے پاس ہو۔ لہٰذا امام جو کہ ان تمام دلائل کی بنا کے اوپر ہونا ضروری ہے، یہ امام کیسا ہوگا؟ یہ امام ایسا ہو کہ جس کے پاس علم لامحدود ہو، علم لدنی کا مالک ہو، اس نے کسی کے پاس علم سیکھا نہ ہو، پڑھا نہ ہو، علم لدنی کا مالک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کا پڑھا لکھا آدمی وہ ہماری ہدایت نہیں کر سکتا، وگرنہ تب تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی طرف سے ہو۔ بس
اس امام کا عالم ہونا ضروری ہے۔ دوسری صفت امام کی یہ ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے، نبی کا معصوم ہونے کے لیے کیا دلیل تھی؟ اگر نبی معصوم نہیں ہوگا اور خطا کا امکان ہوگا، گناہ کا امکان ہوگا، عصیان کا امکان ہوگا، غلطیوں کا امکان ہوگا، تو وہ ہماری ہدایت کر نہیں سکتا۔ ممکن ہے جو راستہ ہمیں بتلا رہا ہے، جو چیز ہمیں پہنچا رہا ہے، وہ غلط ہو، خطا ہو، ہم اپنی سعادت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم اپنے کمال کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصلاً ہمیں یقین ہی نہیں ہوگا، اور جب ہمیں یقین نہ ہو تو آپ انصاف سے بتائیں کہ جب ہمیں کسی انسان پر یقین نہ ہو، کسی کے عمل کے اوپر، کسی کے قول کے اوپر، تو کیسے اس کا قول اور اس کا فعل ہمیں مطمئن کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب جس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس امام و جانشین اور اس خلیفہ کا بھی جو رسول کے بعد ہماری ہدایت کے لیے خداوند عالم نے معین کیا ہے، اس کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات، یہ شخص جو گویا رسول کے بعد جس کے ذمے ہماری ہدایت ہے، یہ ہم اور آپ نہیں چنیں گے، کیونکہ اگر ہم اور آپ چنیں گے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ گناہوں کا، خطاؤں کا مجسمہ ہیں، خطا کا امکان ہے، بہت سے ہم گناہوں خطاؤں میں مبتلا ہیں۔ تو ایسے لوگ جو خود خطا کرتے ہوں، خود غلطیاں کرتے ہوں، اگر وہ کسی کا انتخاب کریں گے، علم ان کا محدود ہے، یہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، جہالت سے وابستہ ہیں، تو جس کا انتخاب کریں گے وہ کیا ہم کو خطاؤں سے دور کرا سکتا ہے؟ کیا ہم کو ہدایت دلا سکتا ہے؟ اس کا مطلب اس کو انتخاب کرنا، چننا بھی ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ منتخب الہی ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوگا۔ لہٰذا معصوم ہونا ضروری، عالم ہونا ضروری، اس کے بعد منصوص من اللہ ہو، اللہ کی جانب سے ہو۔ اب یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کے لیے دلائل کیا ہیں؟ آئیے آپ دلائل، اور یہی وجہ اختلاف بھی ہے۔ اگر آپ یعنی جو ہمارے اور ہمارے دوسرے فرقے کے ساتھ نظری اختلاف ہے، وہ اختلاف یہی ہے، اسی لیے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، یہ اختلاف تاریخی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مبنائی اختلاف ہے، اعتقادی اختلاف ہے، اصولی اختلاف ہے، بنیادی اختلاف ہے۔ البتہ اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں کوئی جھگڑا کیا جائے، لڑائی کیا جائے، فزیکی جنگ کی جائے، نہیں، بلکہ اس کے اوپر علمی مباحثہ ہو، علمی مناظرہ ہو، بحث و گفتگو ہو، دلائل پیش کیے جائیں، دلائل بیان کیے جائیں، دانشمند لوگ بیٹھیں، جانکار لوگ بیٹھیں، عالم لوگ بیٹھیں، جن کو واقعاً حق و حقیقت کی تلاش ہو، وہ بیٹھیں، قرآن کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، احادیث رسول کی روشنی میں دیکھیں کہ جو کچھ رسول اکرم نے ہمارے سامنے دین پیش کیا ہے، اس دین کو کیا ہم کسی خطا کار کو سونپ سکتے ہیں؟ نہیں سونپ سکتے ہیں۔ لہذا میں نے عرض کیا تھا، یہ اختلاف تاریخی نہیں ہے کہ رسول چاہتے تھے لیکن نہیں ہوا، دوسروں نے کچھ اور انجام دے دیا لیکن اب بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ اگر ہم اس مبنا کے قائل ہو جائیں گے تو پھر غلطیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ پھر ہم خطا کاروں کو قبول کر رہے ہیں۔ جہاں امکان خطا ہے، ہم وقوع خطا کی بات ہی نہیں کریں، وہ تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ جہاں دیکھیں کہ کتنی خطائیں اور غلطیاں لوگوں نے کی ہیں کہ جن کو لوگوں نے چنا ہے، لیکن جس کو خدا چن لے، اصل غلطی کا امکان نہیں ہے کیونکہ خدا چن رہا ہے، معاذ اللہ، اگر یہ غلطی کا مرتکب ہو جائے تو اس کی بازگشت خود خداوند عالم کی طرف ہوگی، کہ اس کا مطلب ہے خطا کار کو چن کر کے بھیجا، اور اگر خطا کار کو خداوند عالم معاذ اللہ اس نے چن لیا کہ اصلاً بعید و محال ہے، تو نقض غرض لازم آ جائے گی، اس کا ہدف یہ تھا ہماری ہدایت کرے، اور ایک خطا کار ہماری ہدایت نہیں کر سکتا، لہذا نقض غرض لازم آ جائے گی۔ ایک حکیم سے بعید ہے کہ وہ اپنے ہدف کے خلاف کوئی کام انجام دے۔ لہذا اب آئیے دیکھیں کہ قرآن نے اس سلسلے میں کیا گفتگو کی ہے۔ سورہ بقرہ 124ویں آیت کے اوپر نگاہ ڈالیں بہت توجہ سے میرے دوستوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، خداوند عالم نے جناب ابراہیم کا کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا۔ الگ کلمات سے مراد یہاں پر کیا، یہ بحث نہیں ہے، رسول اکرم یعنی جناب ابراہیم کا خداوند عالم نے امتحان لیا، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے،
جناب ابراہیم کے امتحانات پورے گویا ملت اسلامیہ میں بالکل پہچانے میں ہیں، جانے میں ہیں، مشہور ہیں۔ وہ جناب اسماعیل کے لیے اللہ کے لیے نکلنا اور نذر کرنا، اور اس کے بعد ذبح کے لیے آمادہ ہونا، پھر خداوند عالم کا ان سے اس قربانی کو قبول کر لینا، وادی غیر ذی زر میں اپنے خانوادے و فیملی کو چھوڑ کر کے چلا جانا اللہ کی خاطر، اور جس کی آج یاد منائی جاتی ہے، وہ سارے امتحانات قرآن کیا آواز دے رہا ہے؟ آواز دے رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب جناب ابراہیم کے پروردگار نے ان کا امتحان کلمات کے ذریعے سے لیا تو فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس امتحان کو بِنَحْوِ احسن انجام دیا جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ نے۔ تو حضرت ابراہیم کے لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں، اور ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ جناب ابراہیم نے بلا فاصلہ ہاتھوں کو اٹھا لیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے مر پروردگار یہ جو تو عہدہ دے رہا ہے، جو منصب تو ہمیں عطا کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں میری نسل میں بھی باقی رہے۔ قال، خداوند عالم نے جناب ابراہیم کی اس درخواست کو قبول کیا، ہم ایک شرط کے ساتھ، اعلان وقال لا ینال عہد الظالمین، ہم نے تمہاری اس بات کو قبول تو کر لیا ہے لیکن یہ منصب یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب آئیے یہ آیت کس چیز کو ثابت کر رہی ہے؟ اس آیت کے ذریعے سے 3 ہمارے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، منصب امامت اللہ کی جانب سے ایک طے شدہ منصب ہے، یعنی اس منصب کو دنیا والے ہم اور آپ، امت، شورا، لوگ چن نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو جناب ابراہیم کو سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب ابراہیم اپنے بات بنا دیتے، لیکن نہیں، جناب ابراہیم پیغمبر ہیں، اولی العزم نبی ہیں، وہ خداوند عالم سے درخواست کر کے بتلا رہے ہیں کہ یہ عہدہ میرا نہیں ہے، اللہ کو بنانے کا حق ہے، لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اسی گویا آیہ کریمہ سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ جس کو یہ منصب ملے گا وہ صاحب عصمت ہو، معصوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے شرط لگا کے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے، لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تمہاری نسل میں ہم امامت کو ضرور رکھیں گے لیکن تمہاری نسل میں جو معصوم ہوگا، لیکن اگر جو ظالم ہے، خطا کار ہے، اگر کسی نے اپنے اوپر ظلم کیا تو خطا کار ہے، یعنی گناہ کرنا، اپنے نفس پر ظلم کرنا ہوا، عصیان میں مبتلا ہونا، اپنے ظلم پر نفس ظلم کرنا ہوا، لہذا ہم اس شخص کو کہ جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، ظالم ہے، اس تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب اگر تمہاری نسل میں کوئی معصوم ہوا تو اس تک یہ عہدہ پہنچے گا۔ 2 بات۔ تیسری بات ایک اور ثابت ہو گئی بات، وہ یہ کہ منصب امامت منصب نبوت سے برتر ہے۔ یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا ہمارا آخری نبی بھی تھا، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے، لذا وہ افضل انبیاء ہیں، افضل مخلوقات ہیں، سید المرسلین ہیں۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام با ان کے وہ نبی تھے، رسول تھے، اس کے بعد امتحان لینے کے بعد خداوند عالم ان کو امامت کا منصب دے رہا ہے۔ اس کا مطلب منصب امامت ایک ایسا منصب ہے جو نبوت سے بڑا منصب ہے، تبھی تو جناب گویا ابراہیم کو نبوت اور رسالت کے بعد یہ منصب دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے یہاں تک یہ بات واضح و ثابت ہو گئی کہ امامت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو، دوسری بات یہ کہ معصوم ہونا ضروری ہو، تیسری ایک بات اور ثابت ہو گئی، یہ آیہ کریمہ واضح اور روشن ہے۔ اب عقل کے ذریعے، قاعدہ لطف کے ذریعے، حتیٰ فطرت انسانی، جو کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان کی فطرت تمام اصول دین کو ثابت کر رہی ہے، کیونکہ یہ جو انسان کی ضرورت ہے، انسان کو فطرتاً وہ پشتوانا چاہتا ہے، بیکنگ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ خداوند عالم نے اگر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی انتظام نہ رکھے اور یہ خاص تو یہ چاہت رکھے تو یہ خلاف ہے، ایسا محال ہے۔ کوئی چیز کی چاہت پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس چاہت کو اور اس خاص کو، اس وانٹ کو پورا کرنے کے لیے کوئی انتظام اور اہتمام نہ کیا ہو۔
یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے کہتے ہیں اس کا مطلب بس واضح ہو گیا کہ جو مبنا ہے وہ مبنا، جو اختلاف ہے ہمارے درمیان اور ہمارے دوسرے بھائیوں کے درمیان، وہ اختلاف تاریخی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں شرطیں وہاں نہیں پائی جاتی ان کے مبنا کے تحت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہی نہیں ہے، مطلب اللہ نے اس بات کو لوگوں پر چھوڑ رکھا ہے، جماعت پر چھوڑ رکھا ہے، امت مسلمہ پر چھوڑ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی ملاک وہاں نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، چاہے کبھی امت بنا لے یا خود خلیفہ اپنے بعد والے کو بنا لے، یا ایک کوئی لجنہ اور کوئی ٹیم بنا دی جائے جس کو شورا کہتے ہیں وہ معین کر دے، یا نہ اصلاً بغاوت ہو جائے اور بغاوت ہو کر کے کوئی آ کر کے برسر اقتدار ہو جائے اور اب وہی جانشین ہوگا اور وہی امام ہوگا، وہی واجب الطاعہ ہوگا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں آپ دیکھیں، تاریخ کے واقعات اٹھا کر کے دیکھیں، اس مبنا کے تحت آیا ہدایت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ معصوم وہاں پر شرط ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب خطا کار لوگ انتخاب کر رہے ہیں، حتیٰ ظالم بھی اگر قدرت کے ذریعے سے برسر اقتدار آ جائے وہ بھی واجب الطاعہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہاں پر اس مبنا کے تحت ہم یہ تعریف کر دیں کہ پس یہاں پر امامت اور خلافت کا مطلب یہ ہے ریاست امور دینی اور دنیا دونوں میں۔ اصل امور دین میں ایسا شخص کہ جو گناہ کاروں کا منتخب کردہ ہو یا خود جو ظالم ہو، وہ کیسے امور دین میں رئیس ہو سکتا ہے؟ لہذا انہی اس مبنائی اختلاف کی بنا کے اوپر گویا ہمارے لیے واضح اور روشن ہے کہ جو معصوم ہوگا اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوگا، اور اللہ کی طرف سے منتخب اگر شدہ ہے تو 100% وہ معصوم ہوگا۔ یہ کام ہوا بھی یا خالی ابھی ہماری گویا امکانی بحث ہے؟ نہیں، رسول اکرم نے ان تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جانے سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا۔ اس کے لیے بھرے ہوئے دلائل موجود ہیں۔ حدیث ثقلین موجود ہے جو متفق علیہ حدیث ہے کہ جب جا رہے تھے تو کام تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں۔ حدیث غدیر موجود ہے، حدیث انذار یوم الانذار موجود ہے کہ جہاں کے اوپر رسول اکرم نے کہا کہ آج جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا جانشین ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا بھائی ہوگا۔ اس کے بعد حتلا میدان غدیر میں جس آیت کے ذریعے سے استدلال پیش کیا جاتا ہے، جس کو آیت تبلیغ کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ، یہ آیت کا لہجہ بتلا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ فارمولہ اور یہ قانون اور یہ حکم خدا نازل ہو چکا تھا۔ اے رسول ما انزل الیک من ربک، جو تم پر اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے وہ تم پہنچا دو۔ اور اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اگر تم نے نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو تم نے پھر کوئی کام انجام نہیں دیا۔ کیا یہ توبیخی جملہ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ نتیجہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اے میرے رسول، اگر تم نے اپنے بعد میں اس سلسلہ ہدایت کا تعارف نہیں کرایا تو گویا جو اب تک تم نے کام انجام دیا ہے وہ سب اکارت ہو جائے گا، وہ سب بیکار ہو جائے گا، کیونکہ پھر انسانی معاشرہ گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس کے بعد دلیل بھی ہوگی، اس کے بعد عذر بھی ہوگا روز محشر، اور پھر سزا اور جزا کا بھی مسئلہ بے محل ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ امت کہے گی کہ بھائی رسول کے بعد تو کوئی تھا ہی نہیں ہماری ہدایت کرنے والا۔ لہٰذا اس نتیجے کی طرف اور اس عواقب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آج تم نے اس سلسلے ہدایت کا تعارف نہیں کرایا، لہذا رسول اکرم نے اس سلسلہ تعارف کا اس سلسلہ ہدایت کو، کہ جس کو سلسلہ امامت کہتے ہیں، اس کا تعارف کرایا، اور کہ جس کو باقاعدہ مسلمانوں کی بہت ہی معتبر کتابوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آیہ بلغ کے ذریعے کیا دلیل ہے، یعنی کس طرح اس آیہ بلغ کی تبیین ہے، اور آیہ ولایت کی کیا تبیین ہے، یہ انشاءاللہ بعد کے مراحلوں میں گفتگو کی جائے گی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ وہ لوگ فقط و فقط تمہارے ولی کون ہیں، ولی سے مراد یا سرپرست ہیں، یہ بحثیں بعد میں آئیں گی۔ یعنی اس کا مطلب رسول کے بعد ایک سلسلے کا تعارف قرآن نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، اور حدیث کے ذریعے سے رسول اکرم نے تعین بھی کر دیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو تمہاری گویا ہدایت کریں گے۔ اب آئیے دیکھیں، صحیح بخاری میں اسی سلسلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، صحیح مسلم میں اسی سلسلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اما کس طریقے سے؟ جابر بن سمرہ نے کئی گویا ان سے گویا حدیث نقل ہیں
محتوائے حدیث ایک ہے، یعنی رسول اکرم نے اپنے بعد ایک سلسلے کا تعارف کرایا اور آخری جملہ ہم نہیں سن پائے۔ باپ سے ہم نے پوچھا آپ نے کہ کیا تھا، کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اس کے بعد کہا کہ پھر آپ جابر ابن سمرہ سے ہے کہ ہمارے بعد 12 جانشین و خلیفہ ہوں گے اور اسلام اس 12 کے دور میں عزیز ہوگا، محترم ہوگا۔ پھر اس کے بعد سلسلہ آیا کہ 12 خلیفہ ہوں گے اور یہ اسلام گویا اس کی قدر و قیمت ان 12 کے دور میں برقرار رہے گی۔ پھر ایک تیسری گویا تبیین اسی حدیث کے سلسلے میں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ 12 ہمارے جانشین اور خلیفہ خلافت نہ کر لیں۔ اب آئیے، یہ جو ہے صحیح مسلم میں بھی پایا جاتا ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ بیان پایا جاتا ہے۔ اب آ کر کے تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ رسول کے بعد جو سلسلہ خلفاء کا بیان کیا گیا، چاہے بنی عباس کے خلیفہ لے لیں، چاہے بنی امیہ کے خلیفہ لے لیں، یا 12 سے زیادہ ہے یا 12 سے کم ہے، اگر مثلا الگ الگ لیا جائے، اگر ان کو جوڑا جائے کہ کچھ ان میں سے لیے جائیں کچھ ان میں سے لیے جائیں تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ سب کے سب میں اسلام عزیز ہوگا اور اسلام اپنی برتری پر ہوگا، کیا واقعاً مسلمان بہت اچھے دن انہوں نے گزارے ہیں اگر ہم اس سلسلے کو مان لیں۔ اس کے بعد حضرت نے جو حدیثیں فرمائی ہیں اس میں یہ تک کے اشارے ہیں کہ ہمارے جانشین ہمارے بعد اور ہمارے خلیفہ ہمارے بعد جو ہوں گے وہ نقبائے حضرت موسیٰ کے تعداد کے برابر ہوں گے، اور حضرت موسیٰ کے جو نقبہ کا سلسلہ ملتا ہے آپ جا کر اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں 12 کے 12، کہیں آپ نے اول کا نام لیا آخر کا نام لیا ہے، کہیں پر 12 کے 12 کے نام بیان کیے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے جو روایت نقل ہے اس میں پہلے سے 12ویں امام تک کا نام نقل ہے، کہیں پر آپ نے فرمایا پہلے اور دوسرے اور تیسرے امام کا نقل کیا، نام دیا، اس کے بعد فرمایا اس کے بعد 9 ہوں گے کہ یہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے اور ان کی اولادوں سے ہوں گے اور ان کا آخری مہدی ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو سلسلہ امامت ہے، یہ اس سلسلہ امامت کے لیے ہمارے پاس قرآنی دلائل بھی موجود ہیں جو اشارے پائے جا رہے ہیں۔ خود رسول اکرم کے بعد جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نص ہے اس کے لیے بھی ہم نے عرض کیا کہ وضاحت کے ساتھ اس کے بعد والے جو لیول ہیں اس میں انشاءاللہ آپ شرکت کریں گے، سنیں گے کہ علی ابن ابی طالب کے لیے خاصتاً کون کون سے دلائل پائے جاتے ہیں۔ اجمال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، میدان غدیر میں علی ابن ابی طالب کو اٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں، بڑے باقاعدہ یعنی قرائن کے ساتھ فرمایا کہ کیا تم ہم کو اپنے اوپر تم اولا نہیں سمجھتے ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ میرا ولی ہے، ہم تمہارے ولی ہیں، اور جس کے ہم ولی ہیں اس کے ہمارے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولی ہیں۔ لہٰذا یہاں تک ہماری بات امامت کے سلسلے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ امام رسول کے بعد امام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہدایت الہی کے بغیر انسان اپنے آپ کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جو ہوگا یہ اللہ کی طرف سے نصب کردہ ہونا چاہیے، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس کا عالم ہونا ضروری ہے، تاکہ انسانی معاشرے کی تمام ضرورتوں کو دینی و دنیاوی پورا کر سکے۔ اور اس سلسلے میں وقوعاً ایک سلسلہ بیان کیا ہے رسول اکرم نے اپنے بعد میں جو 12 اماموں کا سلسلہ ہے۔ اب ہماری آخری بحث رہ جاتی ہے خود آخری امام کے سلسلے میں کہ اس کے خصائص کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے سلسلے میں کیا بیان کیا گیا ہے، کیا شبہات پائے جاتے ہیں، کہ انشاءاللہ ہماری آخری بحث آخری امام کے سلسلے میں ہوگی، اور اس کے بعد ہماری لیول 1 کی بحث ختم ہو جاتی ہے گویا عقائد کی۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ جب آپ لوگ آئیں گے تو آپ کو اس سے اور زیادہ معلومات دی جائیں گی، آپ بھی مطالعہ کریں گے، تاکہ ہم سب لوگ عقائد کی روشنی میں جو ہمارے اعمال ہم پر فرض کیے گئے ہیں، خاص طور آنے والے اس مبارک مہینے میں، یا جو مہینے میں ہم چل رہے ہیں یعنی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں ہم انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر اپنے آپ کو واقعاً سعادت کی منزلوں تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ابدی سعادت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب لوگ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو پہلے سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو اپنے عمل کے ذریعے سے دعوت دیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔